دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں چند سوال ہیں دوستوں کے۔ میں یہ دوبارہ سلسلہ تھوڑا شروع کر رہا ہوں، میری سمجھ لیں یہ ایک نالائکی ہے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں کہ بہت سارے سوال آتے ہیں دوستوں کے، تو سوالات جوابات کا سیشن کافی عرصے سے نہیں کر سکا۔ اصل میں ٹائم ہی مختصر سا سمجھ لے ہوتا ہے کہ وہ جاب وغیرہ کے بعد پھر اسی طرح کا ہے معاملہ۔ تو بہرحال اب میں کوشش کروں گا اس کا فارمیٹ تھوڑا چینج کر دوں گا کہ بجائے کہ ہر ایک کیا ان کی الفاظ یہاں پر دہرائے جائیں، یعنی ان کی آڈیو یا ان کی ویڈیو، میں مختصراً ان کا نام لے کے ان کے سوال کا تذکرہ اور ساتھ ہی جواب، اس طرح ٹائم ایفیشنٹ یہ معاملہ ہے۔ تو بسم اللہ کہتے ہیں جی۔ سلمان صاحب ہیں 4 سے، ان کے متعدد سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا وکیل ہی صرف مقدمہ لڑ سکتا ہے یا عام بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ لڑ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام طور پر عدالتوں میں جو یعنی مدعی اور مدعا علیہان یا پٹیشنر یا جو بھی موکل ہوتے ہیں، یعنی لوگ ہوتے ہیں جو عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہیں، ان کی نمائندگی ان کے وکلاء ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک قانون قاعدہ ہے۔ ہاں، اگر وہ خود کوئی، یعنی اگر بالفرض میرا مقدمہ ہے، میں بے شک وکیل نہیں بھی ہوں، تو میں یہ وہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی وکالت خود کروں گا، لیکن دوسروں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے وکیل ہونا ضروری ہے۔ اس کے ظاہر کئی اسباب ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا لیگل تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کو جج کی بات سمجھانی یا وہ کام بڑا مشکل سا ہے، ناممکن سے، تو اس لیے بہرحال وکیل ہی کیس لڑ سکتے ہیں، یا آپ بندہ اپنا خود لڑے تو علیحدہ بات۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ موجودہ جو قاضی فائزہ کا کیس ہے، اس میں اگر حکومت ثابت نہ کر سکے اپنا کیس تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی پرچہ ہوگا کسی کے خلاف، کوئی مقدمہ درج ہوگا؟ ویسے عام طور پر کوئی کیس ثابت نہ بھی ہو تو اس کے کنسیکوینسز ان جنرل کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن یہ جو مقدمہ ہے اس میں تو اسی پر بہت سارے سوالات جوابات عدالت میں ہوئے ہیں۔ اس میں کیونکہ وہ سپریم کورٹ یا عدلیہ کی توہین کا پہلو یا کنٹمپٹ کا آ رہا ہے، اور اس میں اس سے منسلک یعنی کئی لیگل وائلیشنز ایسی ہیں کہ بالکل اعلان دو ٹوک انداز میں ججوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ یعنی یہ کیس آپ اپنا ثابت نہ کر سکے اور ریفرنس کویش ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، تو پھر اس کے نتائج ہوں گے، یعنی حکومت کے بعض فنکشنریز جو ہیں، مثلا اس وقت کے وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم یا جو بھی اس سے متعلقہ اور لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف عدلیہ کی توہین، اور یعنی ایک ورسٹ صورت میں تو سورجن آف آئین کا بھی معاملہ کیس بن سکتا ہے کہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ ایک بہت بڑا آئینی ادارہ ہے کہ تم نے اس کو میلائن کیا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال یہ ان کے خلاف نتائج ہوں گے۔ یہ اس انداز میں نہیں ہوگا کہ جس طرح کوئی تھانے دار FIR کاٹتا ہے، نہیں، یہ براہ راست سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی اور وہ ان کو توہین عدالت میں سزا دے سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان نے امریکہ کو امداد دی؟ یہ کرونا حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، موسٹ پروبیبلی ایک جہاز آیا ہے، وہ ایک ٹوکن سی بات ہے کیونکہ ہم تو ان سے لیتے ہی رہتے ہیں، تو ہم نے یہ موقع جانا کہ چلو اب ہم بھی لیبل لگا لیں۔ کوئی بہت سبسٹینشیل نہیں ہے، لیکن ایک ٹوکن ہے کہ اس میں کچھ چیزیں، ظاہر ہے اب اسٹیٹ جب دوسری اسٹیٹ کو دیتی ہے تو ٹوکن بھی خاصا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان نے ایک جہاز بھیجا ہے۔ اب وہ اس میں پروویژنس کیا تھی، وہ ان جنرل ہی بات ہوئی ہے کہ اس میں شاید کوئی ماسک وغیرہ ہوں یا کچھ اور یعنی چند ایک چیزیں، ظاہر ہے بے شک وہ ہم نے کسی اور سے لی ہوں، آگے دے دی ہیں جی، تو یہ ہوا ہے جی ایسا، اور اس میں خرابی بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مائنس گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 افراد کماتے ہیں اور وہ دونوں ایک سال میں ایک کماتا ہے 10,000، دوسرا کماتا ہے 20,000، تو 30,000 آپ کی انکم ہوگی نا سالانہ۔
اگلے سال آپ دونوں اکٹھی کریں تو 25,000 کماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انکم جو آپ کی آمدنی ہے اس میں منفی شرح بڑھوتری کی یا افزائش کی ہے، کہ وہ بڑھ نہیں رہ سکی. منفی کا مائنس کا مطلب کم ہو گئی ہے، یعنی اس کی جو بڑھنے کا انداز تھا وہ ریورس ہو گیا. تو سادہ لفظوں میں مائنس یا منفی جو گروتھ ریٹ ہے GDP کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مجموعی پورے پاکستان کے لوگوں کی آمدنی اکٹھی کریں تو پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے، جو کہ عام طور پر بہت بھی بری طرح ملک کو چلایا جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتی ہے. اس کا سبب یہ ہوتا ہے اور کئی اسباب کے ساتھ کہ ہر سال آبادی بڑھتی ہے نا، اس کی کام کرنے کی فورس یا تعداد لوگوں کی بڑھتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تھوڑا تھوڑا بھی کمائیں گے تو کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے گا. تو اگر کسی ملک کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ منفی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بری حالت ہوگی جی. بدقسمتی سے ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں. اب ایک دوست ہیں اسپین میں، رانا طارق صاحب، ان کے ساتھ بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ پاکستان سے واپس آئے اسپین میں اور یک طرفہ ٹکٹ 825 یورو کا وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ جاتے ہوئے انہیں شاید عام طور پر وہ جو 500-600 یورو کا 2 ویز یعنی ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ PIA نے یہ بتائی کیونکہ SOPs پر عمل کرنا ہے، احتیاطیں ہیں اور فاصلوں پر بیٹھیں گے، گویا کچھ سیٹیں خالی ہوں گی، ہر 2 مسافروں کے درمیان 1-2 سیٹیں خالی ہوں گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے زیادہ لیے ہیں لیکن SOPs پر کوئی عمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہی بیٹھے ہیں اور پوری طرح یکجان ہو کے بیٹھے ہیں. تو یہ بہرحال جو بھی کوئی بھی ایجنسی PIA یا کوئی بھی ادارہ جو کچھ عوام کو بتاتا ہے اس پر عمل ہی کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ظاہر ہے ایک ریزنٹمنٹ، ایک غصہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بے اعتباری پیدا ہوتی ہے. کاروبار کے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور عام طور پر اپنے شہری جو خاص طور پر بیرون ملک سے زر مبادلہ کما کر اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، یقیناً یہ تکلیف دہ عمل ہے اور یہ اس وقت بڑے وسیع پیمانے پر لوٹا جا رہا ہے. خاص طور پر جو امیگرینٹس ہیں پاکستان میں جانے کے لیے بھی ان سے پیسے بہت زیادہ لیے جاتے ہیں، وہاں سے آنے کے لیے بھی، اور فیسلٹیز یا جو بظاہر باتیں کہی جاتی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا. یہ بڑی بددلی کی بات ہے اور خاص طور پر یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی ساری جو تاسیس ہے اس میں بہت زیادہ حصہ ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا، جنہوں نے ان کو چندہ دے دے کر ان کا دماغ خراب کیا ہے جی. تو بہرحال کیا کریں. اب ایک دوست ہے وہ UAE میں، یعنی یہ تو ایک سیمپلنگ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ویسے وسیع پیمانے پر پوری دنیا کے جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں، ویسٹرن ملکوں میں، مڈل ایسٹ میں، کہیں بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، تو ان کے ساتھ یہی ظلم زیادتی کر رہی ہے. پہلے یعنی پاکستان کے ہوا بازی کے وزیر وہ جو سرور صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی بڑا احمقانہ اور بڑا ایک روڈ انداز میں بات کی کہ اگر نہیں زیادہ پیسے دے سکتے تو نہ آئیں. یعنی امیجن کریں، ویسے چندہ مانگتے مانگتے ان کے یعنی منہ سوکھ جاتے ہیں جی، لیکن جب بات کرتے ہیں تو اسی بے اعتنائی اور بے نیازی اور گستاخانہ انداز میں پورا تذیق کرتے ہیں لوگوں کی. تو اسی طرح وہ UAE میں صاحب ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ پیسے دیے ہیں، PIA کا ٹکٹ لیا ہے، ایئرپورٹ پر گئے ہیں، وہاں پر جی اب کرونا ٹیسٹ ہوگا، کرونا ٹیسٹ کہا جی یہ شک شبہ ہے تو یہ پازیٹیو ہے گویا، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے. وہ پیسے ضائع ہو گئے. بعد میں رپورٹ آئی کہ کرونا کا ٹیسٹ جو الٹیمیٹ ہے وہ نیگیٹو تھا. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پیسے مانگتے ہیں. یعنی پیسے بھی لے لیے اور عام ریٹ سے بہت زیادہ لے لیے اور لے کر بھی نہیں گئے. اب دوبارہ پیسے دینے کے لیے وہ تیار ہیں اور دوبارہ ظاہر دیں گے تو جائیں گے. یعنی لوٹنے کا زبردست انداز اپنایا ہوا ہے. بالکل اسی طرح کی مینٹلٹی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو عام ویگنوں والے، بسوں والے ڈبل ٹرپل کرایہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں. اسی طرح PIA، اسی طرح پوری حکومت جو ہے اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتی ہے. اب ایک دوست ظہیر صاحب ہیں لاہور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امن کی آشا اور جو اعلان لاہور تھا یہ ان کا مقصد بظاہر ایک تھا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ اعلان لاہور کے خلاف تو ہمارے بھگوان جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے اور عملی طور پر اس کو سبوٹاج کیا، جبکہ امن کی آشا گویا ان کی ہی یعنی آشیرواد سے چلتی رہی ہے.
دیکھیں ٹو بی اسپیسیفک اعلان لاہور جو تھا یعنی 21 فروری 1999 پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف اور انڈیا کے اٹل بہاری واجپئی کے درمیان معاہدہ ہوا. دو ملکوں کے درمیان وزیر اعظم نے لاہور میں مینار پاکستان وہ آئے, وہاں پر خطاب بھی کیا اور یہ معاہدہ ہوا. اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ کوئی ایکسیڈنٹل نیوکلیئر حادثہ نہ ہو جائے دونوں ممالک کے درمیان. دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے پہلے جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں, جن میں یہ بات تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کوئی نیوکلیئر حادثہ وغیرہ نہ ہو. ظاہر ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں تھا, اور کیونکہ اس سے پہلے دونوں ملک جو ہیں وہ دھماکے کر چکے تھے اور فضا بڑی دھماکہ خیز تھی, تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور آئندہ دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات اور جتنے تنازع ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ ایک نقطہ آغاز تھا اور بڑا زبردست تھا. لیکن جو وہ بدبخت آدمی اب جہنم کا انتظار کر رہا ہے دبئی میں, اس کی قیادت میں بھگوانوں نے اس کو سبوٹاج کیا. ایک طرف دستخط ہو رہے تھے, یہی انڈین وزیر اعظم نے اعتراض کیا کہ دوسری طرف آپ جو ہے وہ چھرا گھونپ رہے تھے. انہوں نے وزیر اعظم کی مرضی اور اجازت اور انفارمیشن کے بغیر کارگل میں وہ معاملہ چھڑا, اور الٹیمیٹلی پاکستان کی افواج کا بڑا نقصان ہوا. اور پھر جب پھنس گئے تو پھر نواز شریف کو کہا کہ اب بل کلنٹن کی منت میں جا کر کے ہمیں ری جان چھڑائیں. جی دونوں ملکوں کا نقصان ہوا, اور ایک تو ان مین ہوا یعنی بندے مارے گئے, میٹیریل کا نقصان ہوا, لیکن ساتھ ایک پولیٹیکل سینس میں اتنا نقصان ہوا کہ وہ اس طرح کی فضا اعتماد کی جو بننے والی تھی جس سے فردر پھر مسائل حل ہو سکتے تھے, اس کو سبوٹاج کیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پاکستان کے بھگوان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سویلین لیڈر جو ہے ان چیزوں کے فیصلے کریں. آپ بے شک گھٹیا انداز میں ان کے گوڑے گٹے پکڑ لیں, اسی اٹل بہاری واجپئی کے گوڑے گٹے اسی مشرف نے پکڑے ہیں جی. اور پھر یعنی دو ملکوں کے درمیان باوقار انداز میں بات ہو, وہ چل کے تمہارے ملک میں آئیں, انہیں یہ تکلیف ہے, لیکن بڑے گھٹیا انداز میں جا کے ان کے یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں اور محنت کریں, جیسا کہ اب خان صاحب جو ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ محنت کرتے ہیں. اس کو وہ عزت سمجھتے ہیں, اس کو بیسی سمجھتے ہیں. یہ سمجھ ہمیں بھی نہیں آئی, اگر کسی کو آ جائے تو ہمیں بتانا. بہرحال وہ وشیٹنگ رول چاہتے تھے کہ ہم یہ سویلین لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے, اس لیے کہ دونوں کے درمیان ٹینشن رکھنا ایک آسان حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ جس کو چاہیں ملک دشمن قرار دے دیں, جس کو چاہیں وطن قرار دے دیں. گویا دونوں کے درمیان ایک دشمنی, خاص طور پر کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو بھگوان پنجابی میں کہتے ہیں چوندے نے جب چاہا اس کو گرم کیا اور عوام سے ان کے حقوق چھیننے کا کور جو ہے وہ تیار کر لیا. تو باہر یہ یعنی ایک تو فارمل باقاعدہ معاہدہ تھا, اور ایک صرف ویسے ٹوپی ڈرامہ تھا میڈیا میں. اس میں گویا کیونکہ مشرف صاحب چاہتے تھے کہ کنجرائزیشن ملک میں ہو, تو اس والے سے امن کی آشا یعنی کنجرائزیشن کا ایک پہلو بھی تھا. یعنی یہاں امن کی آشا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کلچر کو اپناؤ جی. وہاں یہ تھا کہ باوقار انداز میں دو قوم میں آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں. تو آگے جی ایک سوال اچھا ہاں ہے کہ ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف کو وہ جو سعودی بٹمین ہے راحیل شریف, اس نے فون کیا ہے, خیریت دریافت کی ہے, اور اس سے پہلے زہر باجوہ صاحب نے بھی کیا ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برف پگھل رہی ہے اور حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, اور جو ان کا گھوڑا ہے جو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ بڑا بری طرح پٹ رہا ہے, اور کم و بیش اپنے سینسز جو ہیں وہ پہلے ہی اس نے کھوئے ہوئے تھے, اب کیا کھولنا تو شاید اسٹیبلشمنٹ والے اس سے فیڈ اپ ہو گئے. یہ بات تو صحیح ہے, اسٹیبلشمنٹ والے کسی حد تک اس سے فیڈ اپ ہیں, اور شہباز شریف کے ساتھ ایک ایونیو اوپن بھی ہے, لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ میننگ نہ لیں. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پلس پوائنٹ دے لیں ان حضرات کو, باجوہ صاحب کو اور بٹمین کو, کہ ان کا ٹاؤٹ جو عمران خان ہے اس میں تو اخلاقیات کا بالکل یعنی اس کے ڈی این اے میں تھوڑا آیوٹا بھی نہیں ہے, لیکن ان میں چلو انہوں نے یہ ایک سمجھ لیں پبلک ریلیشننگ ہے, اور اچھا ہے کہ دونوں نے فون کر کے خیریت دریافت کی ہے. آخر ایک ہی ملک ہے جی, لیکن اتنا حوصلہ ان کے ٹاؤٹ میں نہیں ہے, خان صاحب میں نہیں ہے جی. حالانکہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے, ظاہر ہے وزیر اعظم کے بعد سب سے
یعنی بڑا سیاسی لیڈر وہی ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان سے بات کرے، اور بالمشافہ نہیں ملنا چاہتا تو کم از کم فون کر کے، یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے، اس کی اپنی گڈ ول بنتی. لیکن ظاہر ہے این خیال است و محال است و جنوں کہ ایک بد اخلاق اور ایک باذوق یعنی ایک اعلیٰ ظرف اور کم ظرف میں فرق کیسے محسوس ہو. تو بہرحال اس سے کوئی بہت زیادہ میننگ نہ لیں، یہ ایک سمپلی جسچر آف گڈ ول ہے یا اخلاقیات کی بات ہے. تھوڑا بہت شاید وہاں پر رہ گیا اخلاق جی، تو یہ اس کا سبب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب نے نواز شریف کو بھی فون کیا تھا جب بیگم کلثوم نواز جو ہیں وہ فوت ہوئی تھیں یا اس سے پہلے بیمار ہوئی تھیں. تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت لیتا ہوں. اگر آپ دوست کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن مختصر اگر یعنی ایک سینٹنس میں یا 2 سینٹنس میں بھیجیں تو میننگ فل جواب بندہ دے سکتا ہے. پورا مضمون لکھ دیں یا 10 منٹ کی ویڈیو بھیج دیں یا آڈیو بھیج دیں تو وہ ظاہر مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال بڑی مہربانی، ہم نے لینڈ مارک حاصل کیا 25,000 سبسکرائبرز، یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ والشکر للہ. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.